الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد عزیزو، ہم لوگ جہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں یہ قبر صحابی مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، جن کو کمیل ابن زیاد نخعی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ صحابی کس کے تھے؟ مولائے کائنات کے، اور اس کے بعد مولا کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام، دوسرے امام کے صحابی، پہلے امام کے صحابی اور دوسرے امام کے صحابی۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، امام کے ساتھ ہر موقع پہ امام کے ساتھ رہے، جنگ صفین میں امام کے ساتھ رہے، جنگ نہروان میں امام کے ساتھ رہے، جنگ جمل میں امام کے ساتھ رہے۔ جب امام اس دنیا سے چلے گئے تو یہ صحابی جلیل کمیل ابن زیاد اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور دوسروں کے سامنے آنا بند کر دیا، یعنی اتنا ان کو افسوس ہوا تھا، اتنا صدمہ ہوا تھا، تو اپنے آپ کو بند کر لیا تھا۔ پھر امام کا جب دور آیا دوسرے امام کا، تو ان سے تھوڑا ملتے تھے اور ان سے تدریس اور سیکھتے تھے، پڑھائی وغیرہ جو بھی کرتے تھے دوسرے امام سے چھپ چھپ کے کرتے تھے۔ عزیزو، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ یہ کمیل ابن زیاد نخعی امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور امام سے دریافت کیے کہ اے امام، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، ہمیں ایسی کوئی دعا تعلیم دے دیجئے تاکہ اس دعا کے ذریعے سے ہم پروردگار کا استغفار کر سکیں، ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کر سکیں، ہماری دعائیں مستجاب ہو سکیں، تاکہ ہماری دعائیں، ہماری نمازیں اس کے ذریعے سے مستجاب تک جا سکے۔ تو امام نے کہا ایک دعا ہے جو جناب خضر کے نام سے اس وقت مشہور تھی۔ مولا نے کہا کہ ایک دعا ہے جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، وہ جناب خضر کی دعا، اسے کیا کہا جاتا تھا؟ دعائے خضر اس وقت کہا جاتا تھا۔ جب مولا نے تعلیم دے دی جناب کمیل کو اس دعا کی، تو اس وقت سے اس دعا کا نام دعائے کمیل پڑ گیا۔ اس کے بارے میں، دعائے کمیل کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں سے مخاطب ہو کر، مومنین سے، مومنات سے مخاطب ہو کر دعائے کمیل کی نسبت آئی ہے کہ آپ ہر دن دعائے کمیل پڑھیں۔ حدیث میں آئے کہ آپ ہر دن دعائے کمیل پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے توبہ، استغفار خدا تک پہنچے۔ پھر حدیث میں آتا ہے اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ مشغولیات کا اس وقت زمانہ ہے، بہت سارے مشغول ہیں اپنی اپنی زندگی میں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں تو ایک مرتبہ آپ پڑھیے، جو جمعرات کو پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی، یہاں پہ بھی ہر جگہ الحمدللہ جمعرات کو پڑھی جاتی ہے دعائے کمیل۔ پھر آیا روایت میں، چلے اگر آپ جمعرات کو بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیے۔ اتنی تاکید آئی ہے اس دعا کے پڑھنے کی، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیے۔ اگر آپ مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ پڑھیے۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اتنا مصروف ہے آپ اپنی زندگی میں، تو پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے محشر میں اور جب حساب کا وقت ہو، میزان کا وقت ہو اور جنت و جہنم بٹ رہی ہو، تو وہاں پر کام آ سکے آپ۔ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، امام امیر المؤمنین کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ تو عزیزو، ہم یہاں پر یہ سبق لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اور یہاں پر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے کمیل ابن زیاد کے نام، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگارہ اس صحابی جلیل کا واسطہ ہے کہ ہماری تمام دعاؤں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ پروردگارہ، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہماری زیارتوں کو اور خصوصاً جس کام سے ہم آئے ہیں، خدمت کرنے کے لیے آئے، ہماری خدمتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ پروردگارہ، تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے،
ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما لا یا ہمارے آمین۔ والدین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف لا یا آمین۔ فرما پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل لا یا آمین۔ اور ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار لا یا آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت